ارے میں نے کیا چرچ نہیں ہے؟ کہتی ہے چرچ ہے. تو پھر میں نے کہا پادری کون ہے؟ کہتی ہے پادری نہیں ہے. ہر پادری نہیں ہے. یہ کیسا چرچ ہے؟ خدا فرماتا یہاں کسی اور کا ذکر نہیں، یہاں صرف خدا اور میرے قاضی و مشیر جن کو میں نے مقرر کیا، چنا اور وہ آؤٹ آف پلے بستیوں پر ابلیس کی بائبل مقدس کی خاص و خاص آیت کی روشنی میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب ہے اور صرف ایک آیت 26ویں آیت پڑھیں گے یہاں پر. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی. آمین. میں مشکور ہوں خدا کے خادم پاسٹر دلشاد کا. انہوں نے مجھے یہ آیت دی ہے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں سے آج کی اس خصوصی عبادت میں خدا کا کلام شیئر کیا جائے. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین. سنیں. اس سے پہلے اس آیت پر کچھ کہنا شروع کرو اور اس آیت مقدسہ کی روشنی سے آج کے موقع کی مناسبت اور آج کے ہمارے کرب و جوار اور ارد گرد کی صورتحال اس کے مطابق اس کلام مقدس کی روشنی سے سیکھیں. اس کتاب کا جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ یسایہ ہی ہے. یسایہ، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یس، یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ
نجات بخشتا ہے، یہوہ نجات دہندہ ہے، یہوہ بچانے والی خاص تحریک رکھتا ہے۔ ہر ایک ایک کے لیے اس کی تحریک، اس کی آگ، اس کا بوجھ، ہر زندگی کے لیے بچانا، نجات دینا، خلاصی دینا۔ اور اگر میں یہ کہوں نجات خدا کے دل کا پیغام ہے، اور نجات یا رہائی، چھٹکارا، بچانا بائبل مقدس کا مرکزی مضمون ہے۔ آمین۔ اس لیے ان سچائیوں پر بہت دھیان دینا ہے۔ پھر تیسری بات، نجات کے لیے ہم سب کی، آپ سب کی، اور جتنے لائیو اس میسج کو سن رہے ہیں مختلف شہروں اور ممالک میں سے، ان سب کے لیے تجسم کے روحانی عمل کے ساتھ خدا کی ذات کا نقش، ذات اقدس، مولود مقدس، حیات اقدس، خیر فانی، نادیدہ، واحد و برحق، ازلی بادشاہ، حاکم کل، عالم کل، حکمت کل، جو تمام الہی قوتوں کا مجموعہ نجات کے کام کے لیے وہ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر اترا ہے۔ آمین۔ اور ان دنوں تقریباً ہر چرچ میں یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر غور و خوض ہو رہا ہے، اور سب چرچز میں، اور یہ سال بہ سال ہوتا ہے، وہ کلمات، وہ کلام، وہ کلمے جو مجسم کلام یسوع مسیح کی ذات سے اس وقت جب وہ ایک دم 40 کوڑے کھا کر اور کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے اور سارا بدن لہو لوہان اور ہڈیاں اکھڑی ہوئی، میں نے اکھڑی ہوئی کہا ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے جوڑ اکھڑ چکے تھے، اس قدر بشدت، ظلم و تشدد کے ساتھ۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ شریعت کا تقاضا پورا کیا جا رہا تھا، کیونکہ شریعت کا یہ تقاضا تھا بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اب خون تو بہت بہائے گئے، اربوں خربوں جانوروں کے، پرندوں کے، لیکن ابھی تک ایسا خون، ایسا لہو منظر عام پر نہیں آیا جو خدا کی طرح کا پاک ترین ہو اور خدا کی الہی پاکیزگی پر پورا اترنے والا ہو۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی کا لہو تھا، ایک ہی کا خون تھا، جو ہو بہو خدا کی طرح کی پاکیزگی کے معیار پر پورا اترنے والا۔ اور وہ لہو ہونے کس کا؟
یسوع مسیح کا لہو، کیونکہ اس سے پہلے آگے عدم کی جب ہم ساری حقیقت کو پڑھتے اور اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا سب سے پہلا قتل اور پہلے خون کس کا وہاں بتائیں گے آپ؟ جی حابل ہے وہ شخص جس شخص کا پہلا خون بہا، اور اس کے خون کی پکار پر عدالت ہوئی اور بدلہ دیا گیا۔ لیکن عبرانیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حابل سے لے کر سارے پرندے کیا، جانور کیا، اربوں خربوں بہانے والے لہو کیا، لیکن بالکل اینڈ پر جب یسوع مسیح کا خون بہایا جاتا ہے تو یسوع مسیح کا خون بہترین باتیں کرتا ہے۔ اور اس نے جب صلیب پر اسے لٹکایا گیا تو لٹکتے ہوئے 9 انچ لمبے کیل اس کو ٹھوک دیے گئے، اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں درمیان میں اور دائیں اور بائیں 2 بدکرداروں کے بیچ میں ہے۔ اور اس نے پہلی بات یہاں سے شروع کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کے لہو کی پکار معافی ہے، رہائی ہے، نجات ہے، خلاصی ہے، بخشش ہے، بچانا ہے۔ اس لیے یسایہ نبی ایک ایسا نبی ہے جو پرانے عہد نامہ میں انجیلی مبشر کہلاتا ہے۔ کسی کو یہ بھی معلوم ہوگا یسایہ نبی کے صحیفے کے کتنے ابواب ہیں؟ بولیے جی، اونچا بولے۔ 66۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ساری بائبل مقدس کی الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ 66۔ آمین۔ سو یسایہ نبی کی کتاب جو ہے، صحیفہ جو ہے، یہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو پوری بائبل مقدس کی 66 کتابوں کی تفسیر ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پوری بائبل مقدس کی عکاسی کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آج کی جو آیت ہے یہاں پر خدا کی آواز ہم سن رہے ہیں، لیکن اور میں، کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ یسایہ نبی خدا کی طرف سے یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ میں اس لیے یہ خوشخبری کہہ رہا ہوں کیونکہ اس آیت مقدسہ کے اندر بحالی کا مکاشفہ، راست بازی اور وفاداری کا منصوبہ خدا کا، خدا کی سوچ اس وقت کے لیے بھی اور آج بھی اور ساری دنیا کے لیے، ساری بستیوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے قبیلوں کے لیے، جو خدا اس کا سنا لیتا ہے جب کہتے ہیں اور میں۔ آمین۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔
بات کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ میں ہمارا خدا، یعنی کہ واضح پاروں تک آنی چاہیے، ہمارا خدا بحال کرنے والا ہے، اور صرف بحال نہیں بولے، ابتدا کے مطابق بحال کرنے والا ہے۔ میرا خدا مجھے ابتدا کے مطابق بحال کرنے والا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دنیا نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہی ہے، خدا کے پاکیزگی کے معیار پر پورا اترنے کے لیے، لیکن کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی از خود اپنے آپ کو اپنی تپسیا یا اپنے غسل اور نہانے دھونے اور اپنی محنتوں طہارتوں لیاقتوں سے خدا کی ابتدائی بحالی تک پہنچائے۔ خوشخبری جس پر صرف ایمان لایا جائے، اور میں ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ ہلیلویا۔ یرمیا نبی فرماتا ہے 2:22 میں، ہر جب تو اپنے آپ کو سچی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے تو بھی تیری شرارت کا داغ میرے سامنے آیا ہے۔ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرح کی بحالی کے مطابق اپنے آپ کو بحال کر سکے۔ پھر ایک اور بڑی خاص بات، یرمیا 13واں باب یہاں لکھا ہے 23ویں آیت میں، حبشی سمجھتے ہیں؟ حبشی سمجھ لو، بڑا کنگ نام ہے، بڑا ہی کالم ہے نا، میرے نالوں بھی زیادہ، میں بھی ہے وہاں پر کم سے کم حبشی نہیں ہے، کی خیال ہے نا؟ میں بھی ہے وہاں، پتا ہے میں نے کچھ کو نہیں، میں نے پتا ہے، پر انہیں پتا ہے حبشی نہیں۔ یہاں لکھا ہے حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغ کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ساری کی ساری محنت کھوج، یہ خدا کا کام ہے اور یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ آمین۔ لہذا میں حیران ہو رہا تھا ایک بات پر، اس آیت کے 2 حصے نظر آتے ہیں مجھے۔ ایک حصہ تو بہت زیادہ ہی گہری ٹیچنگ والا ہے، کیونکہ شروع یہاں سے ہے، میں تیرے قاضیوں کو اور تیرے مشیروں کو پہلا انہوں
پہلے یہ جو لیڈ کرنے والے لیڈرز ہیں، جو نصیحت کرنے والے، جو مشیر ہیں اور مشورہ دینے والے کونسلر ہیں، صلاح کار ہیں، لیکن ان کی حالت جو نظر آ رہی ہے وہ بحال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم جتنے روحانی لیڈرز یہاں ہیں، اسٹیج پر ہے یا باہر ہے، اور جہاں جہاں جس بستی میں ہے، کالونی میں ہے، گاؤں میں ہے، قصبوں میں ہے، ٹاؤنز میں ہے، شہروں میں ہے، ہم سب کے سب بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ پر ہیں، اور ہم سب کے سب خدا کے الہی مشن کے لیے بلائے گئے ہیں، اس پر کام کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے حالات کچھ اور ہی اندھوناک اور شرمناک نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک فون آیا مجھے کسی شہر کے اندر آگے جا کے کسی گاؤں میں سے کسی بہن کا، وہ بڑی خوف زدہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی، پریشان حال تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جب وہ بول رہی تھی تو کانپ رہی ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے رات کو بدروئیں بہت تنگ کرتی ہیں، اور میں ہر وقت خوف زدہ ہوں، اور دن رات میں ہر وقت انزائٹی میں، ڈسٹربنس میں، پریشانی میں، گھبراہٹ میں ہوں۔ میں راولپنڈی شہر میں، وہ کسی اور شہر میں، گاؤں میں، اور جب وہ بول رہی تھی تو میں اس کو سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی دوسری بات نہیں کی، میں نے فوراً یہ کہا کہ آپ جہاں ہے کیا وہاں کوئی چرچ، کوئی پادری، کوئی مشیر، کوئی کونسلر ہے؟ کہتی ہے کوئی نہیں۔ او مائی گاڈ، میں اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ میں تو دعا کروں گا ہی، لیکن کتنا ضروری ہے کوئی کلام کا خادم، کوئی مشیر، کوئی روحانی کونسلر اس جگہ ہو۔ ارے میں نے کہا چرچ نہیں ہے، کہتی ہے چرچ ہے۔ تو پھر میں نے کہا پادری کون ہے؟ کہتی ہے پادری نہیں ہے۔ ہر پادری نہیں ہے، یہ کیسا چرچ ہے؟ کہتی ہے بس وہ ایک دفعہ آتا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے کیوں نہیں کہتی میرے گھر میں آؤ، اپنا معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کرو؟ کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں ایک اور جگہ جانا ہے، پھر میں اس بعد ایک اور جگہ جانا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب میں ایک دن سے آدھی جگہ جانا ہے، پھر میرے کو ٹائم کاٹے، بس وہ اپنے کام میں نکلے آیا تاکہ شامی چنگی گرائی شرائی کر کے پھر میں گھر پہنچا کہ آج بہت کامیاب کام ہوا ہے۔ او مائی گاڈ، مائی گاڈ، خدا فرماتا ہے بستیاں راست باز نہیں، وفادار نہیں، بستیوں پر ابلیس لگتے چہلتے کمانے علالتے شوقتے
بستیوں کا کوئی حال نہیں. میں بحالی کو قاضیوں اور مشیروں کی بحالی سے شروع کروں گا. او مائی گاڈ، خدا کا کلام بائبل مقدس کو اٹھائے ہوئے خادموں ہاتھوں میں ہے یا بیگوں میں ہے، لیکن خدا بحالی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تیری رہنمائی کے لیے کوئی نہیں. اور نہ جانے اس طرح کتنی زندگیاں ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنی بیٹیاں بیٹیاں ہیں جو خلق ہو رہے ہیں اور تباہ ہیں اور منشیات کی لعنتیں. ارے میں حیران ہوا، پچھلے دنوں ایک یونٹی بنی ہے، کچھ پیپر لا کے میرے کو لائے، آندے نے سارے محلے نے پادریاں نے سین کر دیتے نے تھوڑے ہی رہ گئے نے، لیکن کہاں سین کرانے گے؟ سین کرانے میں کہ اسی پولیس والیاں دے نام انہاں نوں نال لے کے تے محلے چ سا چھاپے پر پوانے نے پادریاں نے نال رل کے، یعنی پولیس تے پادری رل کے تے چھاپے مارن گئے پوڑیاں تے شرابیاں تے گناہگاراں تے پاپیاں تے انہاں نوں چکواواں گے تے محلے نوں راست باز بناواں گے. ہائے مائی گاڈ، کیا آیت کہہ رہی ہے، کیا آیت کہہ رہی ہے، کیا خدا کہہ رہا ہے. یہاں کسی اور کا ذکر نہیں، یہاں صرف خدا اور میرے قاضی اور مشیر جن کو میں نے مقرر کیا، چنا، اور وہ آؤٹ آف بریک اور اپنے کاروبار، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی فیملی، اپنے آپ کو پروموٹ. سچی بات ہے، جب یہ ہار کے لیے کہہ رہے تھے نا، بڑی اچھی ورشپ ہوئی. ورشپ کے بعد میں چاہ رہا تھا بس دوسرا سین بھی پاسٹر عبید کو فوراً بلا دیا جائے اور ورشپ شروع ہو جائے، لیکن جب انہوں نے کہا نا ہوں ہار پاڑے نے، میں اتنے ہی ہار گیا. میں نے کہا ہو، میں نے ایک کنونشن میں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا. میں نے کہا بھائیوں، برائے مہربانی یہاں پر خصوصی ایک ہی ہے. کیوں ماحول توڑا گیا؟ کیونکہ ورشپ ہو رہی تھی، بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا. روک کر پادری صاحب آ گئے ہیں، پھولوں کی پتیاں، پادری صاحب آ گئے، ورشپ روک دی گئی. آپ مجھے بتائیں ورشپ کس کی ہوتی ہے؟ جی خدا کی. اور کون اتنا سپیریئر آ گیا ہے کہ خدا کی ورشپ روک کر پھر ہار اور پھول پتیاں؟ اور میں نے ہاتھ جوڑ اینڈ کر لو یا بار بار کر لو، لیکن اندر کا ماحول ڈسٹرب نہیں کرنا، نہیں ہاتھ پوانے ہیں. مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ماحول ٹوٹے کیوں؟ صرف وہی ہے ساری عزت کے لائق. آمین. میں اپنے چرچ میں نہیں کرتا، کوئی پادری آ گئے، کوئی فادر آئے تھے کچھ مہینوں پہلے، کوئی بھوکا نہیں، کوئی حال نہیں،
ورشپ ہو رہی تھی اور ورشپ کے ماحول میں میں نے ان کو بلایا اور وہ کلام کے لیے اس کے سپرد کیا. پتہ ہے اس نے پہلی بات چھوٹی کیا کہی کہ میں 12 چرچا تو ہو کے آ رہا. پہلا چرچے جتنے میں ایک فرق کام لے گیا. 12 چرچا جو ہو کے آیا ہر چرچ دے بیٹھی ورشپ کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہارا دے لگا. ماحول پوچھ گیا انہیں دیر تک. پھر میں نے کیا ہم کسی اور ہو گئے. کہتے ہیں پہلے چرچ ہم نے دیکھا ہے جہاں ورشپ ہو رہی ہے اور اسی فضا کے اندر مجھے کلام کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. ہاللیلویا. ہاں ہمیں وقت کے لحاظ سے میچور ہو جانا چاہیے. آمین. آپ اپنی خوشی ضرور پوری کریں لیکن عبادت کے ماحول کو کبھی کبھی نہیں ٹچ کرنا. اس کے جلال کو کبھی نہیں باہر کر لیں. یہ نہیں جو گیا باہر ہی کر لو جو کرنا ہے. اندر ہم بھی جب آتے ہیں تو ہم عابد ہیں, عبادت گزار ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ اصل کام رک گیا ہوا ہے. اصل کام نہیں ہو رہا. آج یہ نام سے پرنس آ رہا ہے, پرنسس آ رہی ہے, او بادشاہ آ رہا ہے, ملکہ آ رہی ہے. مائی گاڈ مائی گاڈ. اور کھڑے ہو جائے ملکہ آ رہی ہے اور نوٹاں دے اپنا ویلا نہیں. خدا کچھ اور دیکھ رہا ہے. خدا کچھ اور فوکس کیے ہوئے ہیں. بستیاں ناداست ہے روحانی اعتبار سے غیر آباد ہے. بستیوں میں کالونیوں میں ابلیس دھمدھناتا پھرتا ہے. منشیات کی لعنتوں میں ڈوبے ہوئے ہمارے ہی خاندانوں کے بچے ہمارے ہاتھ سے چھن گئے ہوئے ہیں اور جو چاہ رہا ہے ابلیس ان سے کام لے رہا ہے. ہر طرح کا گناہ بستیوں میں, ہر طرح کی حرام کاری کالونیوں میں. جو اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے میں بحال کروں گا. اس کے بعد راست بازی. سب پہلی بحالی لیڈرز, لیڈ کرنے والے وہ ہوں گے. اور بڑا ہی دل دکھا. خیر میں نے اس بیٹی کے لیے دعا کی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس بچی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کوئی روحانی مشیر, کوئی کونسلر, کوئی مددگار وہاں ہو. پر حیرت کی یہ بھی بات ہے اتنی بڑی بستی نہیں, جتنی بڑی مطلب بستہ لے کے چک کے پھرنے والے, مطلب اتنی بستی نہیں جتنے بستے والے نے تے بستے ہی بستے لے کے بستیاں پھر لینے تے بستیاں دا پھر بھی برا ہی آ گئے. ہر چوتھے پنجویں چھویں گھر دے بعد چرچ, کوئی ایک جگہ اکٹھے ہونے تیار ہی نہیں. یونٹیاں ٹوٹ کے 2-3 یونٹیاں بننیاں نے. ارے بھی کوئی یونٹی ہوتی ہے. میں ایک علاقے سے گیا تو میں دسیا قاضی صاحب یہاں 2 یونٹیاں ہیں. میں کیا ہے پہلے تو کوئی یونٹی کوئی ہوتی ہے, کہتے نہیں اب 2 یونٹیاں ہیں. میں کیوں کہ پاٹ کے اڈروڈی ہو کے ایک دا او چیئرمین دے, ایک دا او چیئرمین دے, ایک دا او سیکٹری, ایک دا او سیکٹری, ایک دا او پریزیڈنٹ, ایک دا او پریزیڈنٹ.
اور میں کہ یونٹی ہے، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. آئے میرے ساتھ حزقیل 37واں باب ذرا کھولے. میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. کیونکہ فوکس کیا ہے؟ فوکس خدا کے نزدیک یہ ہے اس کے بعد راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی. سچی گل یہ ہوئی ہے سب اپنی اپنی منسٹریاں بس خدا کا کام کوئی نہیں ہے. اپنی اپنی منسٹریاں اپنی اپنی برانچیں نے چکر چکا گئے ہیں، لیکن خدا کا کام اس سے ہٹ کر ہے. خدا کی نگاہ، خدا فوکس سب کو کیے ہوئے ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر 37 باب کی پہلی آیت میں؟ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. کون بول رہا ہے؟ حزقیل. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. بڑی گواہی ہے جی، بڑی گواہی ہے. ایک گواہی ہے، آمین. ایک گواہی ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. اگلی گواہی، اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. تیسرا درجہ گواہی کا، اور اس وادی میں او مائی گاڈ جو ہڈیوں سے پر تھی. کدھر برج خلیفہ والی جگہ میں لاوے بڑیاں بڑیاں نمیاں نمیاں بلڈنگاں دے وچ لاوے ہیں، چوڑیاں چوڑیاں سڑکاں تے لاوے، مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں تے پاوے. یہ کنج دی ویژن ہے. خدا کو یہی پسند ہے. اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا. واہ واہ واہ. کنے پھرایا جی؟ کتنے پھرایا؟ ہڈیوں کی وادیوں میں پھرایا. مردگی ہے، سوکھی ہڈیاں ہیں، بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں. خدا اتنے دیکھ رہے ہیں. خدا وہ بکھانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. خدا اتنے اتارنا چاہ رہے ہیں جتنے وہ آپ اترنا چاہ رہے ہیں. آمین. بستیاں بڑے بڑے ناز خوبصورت گلوریا کالونی، کوئی تھوڑا جہا کٹ کوئی نہ آئے، کوئی بڑی بڑی کر دے. کی بڑا مطلب ہے؟ آئے آئے گلوریا کالونی اندر گوٹے گوٹے میرا تاریخی، کوئی گلوری شلوری کوئی جلال نہیں. کرسچن کالونی بڑی بات ہے. پر سمجھے کرسچن کا مطلب لائک کرائسٹ والی کالونی، یعنی جنجدہ کرائسٹ ہے، جنجدہ مسیح ہے، اونج دے مطابق کالونی. تو جدو اندر اترے
تے جڑا لبا کرسٹون 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 اور میں کہ بات ہے کرسچن کلونی اندر تے سارے ڈونو ہیں ایک کرسچن کلونی کے کرسٹون نہیں خدا کو فکر ہے خدا کو کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں میرا 14 سال پہلے کی سی دوسرے سال بعد کی ہویا تیجے بعد کی ہویا پہلا میں ڈیکن سا پھر میں ایڈر ہویا پھر میں پاسٹر ہویا ڈاکٹر ہویا پھر میں بشپ ہویا پھر میرے اچھے ڈنڈا آیا ہیرودیس دا ٹوپ آیا ارے لوکاں نوں کی لگیا تھوڑے ڈنڈیا لوگوں کو کیا لگے ہمارے ہیرودیس ٹائپ ٹوپوں سے خدا نو اور فکر پئی بحالی بولے باروں آواز نہیں آئی اندر تک صرف بار والے بولو اور زور سے ابتدا کے مطابق بحالی بولے انہیں کوئی دلچسپی نہیں انہیں نہیں پتا کہ میں نے ان کو نشان دی ہے اپنے لہو سے دھویا ہے ان کو اپنے پاس بلایا ہے مقرر کیا ہے تاکہ یہ میرے گواہ ہو بری گل نہیں سی ٹی ایچ پی ٹی ایچ ایم ٹی ایچ ڈی ڈی سب کچھ کر لو لیکن اگر اصل کام پیچھے رہ گیا تو خدا نے ہماری لیڈرز روحانی کونسلر مشیروں انہیں کوئی ڈگریاں نہیں دے میں کھڑیاں کہ ڈگریاں چیک کرا کنیاں کر کے آیا ہے او مائی گاڈ ڈگریاں والے جو جی ڈگرے نے روندے ڈگریاں نو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وادی ہڈیوں سے پر وہاں اتارا اور چوگرد پھرایا خدا وزٹ کرایا وزٹ میں جڑا خدا کروائے وزٹ وہ نہیں جڑی مہینے کی پہلی تاریخ کروائے کہ پہلی آئی ہے تو پہلا میں پہنچا بجائے تھے کہ کوئی اور پہنچ جائے نہیں 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 42 سال سے زیادہ خدمت کو ہو گئے سینٹ سپورٹ ہو اپنے گھر 2 گھر خداوند کے جلال کے لیے دے دیے ہوئے 14واں گھر ہے میرے کرائے کا پھر نواں شفٹ ہویا ہوا سوان چکے ہیں کدی ادھر کوئی مقرر تنخواہ نہیں میری شانت میرے نزدیک یہ بڑی خیرت کی بات ہے کہ میں وزٹ اس لیے کروں کہ آج مہینے کی پہلی 2 دن میں میں پہلا کام پاوا نو مجھے جب بھی کبھی کچھ ضرورت ہوتی ہے سچی بات کر رہا ہوں میں اور کرنی یہی چاہیے میں یہ کہہ کر خدا سے بات کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بلایا ہے میں ایویشن میں کام کرتا تھا سینڈری کرنے کے بعد پھر میں نوکری شروع ہو گیا کرنے اور پھر تو نے بلایا اور تیری بلاہٹ کے آگے میں نے ہتھیار ڈالے اے نہیں کہ کوئی تنخواہ نالوں زیادہ آفر ہو رہی سی کہ آخر چوک رہی ہے کہ میں نے وقت مل رہی ہے اس طرح نہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ریزائن کر کے اور ریزائن پر لکھا کہ میں انجیل کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں اس طرح سے اور جب کبھی ضرورت ہو
خدا ان سے بات کرتا ہوں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا. میری فیملی کی پالنا کرنے والا، پرورش کرنے والا، مہیا کرنے والا. عرصہ 42 سال سے، میری عمر 64 سال ہو گئی ہے. 64 سال 42 سال خدمت کو اس تو اتنے ہی ہو گئے انہوں نے. لیکن آج تک کبھی مجھے، میں معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس نے یہ بائبل اس لیے نہیں پکڑائی کہ یہ کوئی کشکول ہے اور میں کشکول کے ساتھ وزٹ کر رہا ہوں. اور ایت پڑھیے، اندر اور ہی سوچ ہے. کہتے نہیں، میں غازیوں کو اور مشیروں کو بحال کروں گا، ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. آمین. میں نے بتایا پادری صاحب کو بڑی سخت ٹیچنگ والی ایپ میرے والد کا چھڑی ہے، لیکن میں جتنی کے نال کٹ شٹ پا کے آگے کدھر چلا گا، کیونکہ یہ تو پھر بہت کبھی سارے لیڈر ہی لیڈر ہوتے تھے، پھر اور گل ہوتی، پھر ماحول اور ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو آئے گی، شروع یہ تو بحالی آئے گی کہاں سے، بیداری آئے گی کیسے، تبدیلی آئے گی کیسے. اس طرح سے راست بازی، ارے بستیاں تباہ ہو رہی ہیں اور خدا اس کی ان کو اتارتا ہے اور کہتا ہے وزٹ کر دیکھ. فاتح ہڈیوں کی سوکھی ہڈیاں، مری ہوئی ہڈیاں، بکھری ہوئی ہڈیاں، یہ حالت ہے، حالت، یہ حالت ہے. اور روحانی اعتبار سے انتہا کی جہالت ہے، قباحت ہے، علامت ہے، شامت ہے، اور آسمانوں سے نگاہ کیے ہوئے ہے. وہ کیا ہے، وہ کولا. اس نے کیا کیا؟ 3 بندے سامنے لے جا. بنی اسرائیل میں سے 250 گنتی 100 کا پڑھ رہا ہوں، دوسری آئے 250 اشخاص جو جماعت کے بڑے وکیل ہیں، سردار. آگے بڑھو. اور چیتا نہیں یہ لکھے آپ کے شیدے نے چن لیا گئے. شیدے کو کون سمجھتا ہے؟ کوئی چیتا خاص ایسے بدک تار کیڑا کارے اوتھے. اور اگے اور بڑھو، پڑھ کے نہیں ہو کیوں ہے. اور مشہور آدمی جماعت دے وچوں ہی ایک نوانا خدا دا بندہ، پاک صاف سیدھا سادہ چلن والا موسیٰ. اینو پتہ ہی نہ لگا اندروں اندر ہی جماعت اپنی جماعت ہی جب باہر گیا ساری جماعت ہی پر پادری دے نام ہی ایک ایسا جو تاڑ رکھ دے کہ میں کڑا ہے میں کل شام کو ایڈریس واٹسپ دے جماعت میں سے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی انہوں نے اپنے نال لانے تقریباً 250 بندہ سی موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر گنا سوئے ذرا
ان سے کہنے لگے کہ تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے جی، کرنے لگے مقدسہ والی ایک ٹائٹل مقدس، اور جو مقدس کوئی نہیں تھا، ایک ٹائٹل مقدس ہے، ایک ایک آدمی مقدس ہے، اور خدا ان کے بیچ میں رہتا ہے، جڑا وچ بولن دے اسی پتہ لگ گیا سی وچ کون رہ رہا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو خدا کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گر گیا، پھر اس نے کورا اور اس کے کل فرید سے کہا کل صبح خدا دکھائے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی بخشے گا۔ یہ حالت ہے، ایک تجھے تو دوڑنے کی اگے نکلن دی تے خدا روک کے کھڑے ایس بادی چ اتر، ایس کلونی چ جا، ایس گھر چ جا، ایس بستی چ جا، انہاں دے کولوں انجی نہ لنگ جا، انہاں دا حال وے چیدہ چیدہ نہ لب، تے خدا نے انہاں نے زمین کھولی تے 250 مطلب اتنی ترقی ہو راتوں رات، اتنی ترقی، اتنے فلرش ہو گئے، بھائی خدا کا کام ہے نا، اتنی ترقی، یہ پانچوں پتہ چلے ترقی نہیں طرح کسی، وہ خدا نے کہ پھر وہ سارے کٹھے ہو گئے 250 بندہ، تھلوں زمین کھولی، ساری ترقی درخت وانگو تھلے چھوٹی، وہ تو زمین بند کی تھی، اتنے پلیٹ بھی نہیں لگی کہ میں اچھی کشتی لڑ چکیا، ہمیں لڑ کے لڑ چکے، میں اچھی کشتی لڑ چکیا، پلیٹ بھی نہیں لگی، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ایک خادم یاد آ رہا ہے، وہ اپنی کلیسیا کو نا وصیت کر رہا ہے، کہتے جب میں جاؤں اس دنیا سے تو میری قبر پر ایک تختی لکھ کے لگانا، اور کیا لکھنا؟ میری بھیڑیں اور بھی ہیں جن کو مجھے خدا ان کے پاس اس گلا میں لے کر آنا ہے، میں مر بھی جاؤں تو یہی بڑھا جائے اور ہر کوئی اس میں دیکھے اور سوچے کہ میرے خدا کا درد، میرے خدا کی سوچ کیا ہے۔ وہ کسی بھی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ تو نہ ہوتا سنگ دل وائز تو کب کا راز پا لیتا، وہ ساری دنیا کے لیے ہے، آمین، وہ سب کے لیے ہے۔ خدا روحوں کی نجات کا بوجھ رکھنے والا ہے، آمین۔ مت فکر کریں اس بات کے لیے، مجھے کسی نے کہا پادری صاحب اور سب 42 سال خدمت ہو گئے نے، تھوڑے پیچھے ٹوٹ کے یانے پیچھے پر دے جاتے ہیں، تسی نہیں کچھ کرنے، کوئی ڈنڈا چھڑا، کوئی ٹوپ چھو، اور میں کیا بھائی گل سنا یار، میں نے کہا جڑے کملیوں نے بلایا نا میں وہی پورا کرنا تے بڑی کرنے جا، میں تو نہیں ہے کوئی ایڈا بڑا سلسلہ چاہیے، نہیں، میں نے کہا میں نے تو کلیسیا کو یہاں تک نصیحت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری کوئی بھی میموریل سروس نہ کرے ہو۔ وہ کہتے پادری صاحب ہے، میں نے کہا بھائی میموریل سروس دیکھا نا کوئی پتہ نہیں کرو، میں کیا کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار میرے یسوع نے نا یہی سکھایا ہے
تم سب کچھ بھی کر چکو تو کہو ہم نکمے نوکر ہیں. اور میں کہ نکمیاں دی کو میموریل سروسوں دیے جا. میری میموریل ادو ہی ہوئے گی جدو تخت پہ بیٹھا آواز مار کے کہے گا شاباش میرے اچھے نوکر میرے دینی طرف آ اور بیٹھ. میری میموریل سروس ہوتی ہے. یہ میموریل سروس ادو جدو میری میموری یہ ہو اور وہ مجھے بلائے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. آمین. سچائے ہڈیوں پر نبوت کر ان پر کلام ان کی ضرورت کلام ہے. ہاللیلویا. کلام میں معجزات ہیں, کلام میں صحت ہے, کلام میں برکتیں ہیں, کلام میں قوت ہے, کلام میں قدرت ہے, کلام میں جلال ہے, کلام میں روٹیاں ہے, کلام میں گوشت ہے, کلام میں پہناوا ہے, کلام میں سب کچھ ہے. روٹیاں نہیں, کلام نے روٹیاں بھی بنا دیتی. پانی نہیں, کلام نے پانی بھی مہیا کر دیتا. کدھر کلام میں سب کچھ ہے. ہاللیلویا. کلام دنیا کی ضرورت ہے, کلام لوگوں کی ضرورت ہے. میں ابتدا کے مطابق بحال کروں گا, اور جب ایسی بحالی آئے گی تو پھر لکھا ہے اس کے بعد. آمین. اس کے بعد راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی جب وہ ابتدا کے مطابق. آج بھی میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خدا کے خادموں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بچوں, وہ ہر ایک کو ابتدا کے مطابق بحال کرنا چاہتا ہے. اور پھر جب اس نے کلام کیا اور اس نے کلام کر کے کہا اے ہڈیوں زندہ ہو جاؤ, اور ہڈیاں زندہ ہو گئی. کلام ان پر آیا اور کڑک 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 ساریاں برانچاں کی پچھلا کی ساریاں ہڈیاں جڑ جڑ گئیں تے مسیح کا بدن تیار ہو گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ اپنا بدن تیار کرنے کی دلچسپی میں ہے. آمین. ہم خدا کی طرح کے سوچنے والے بنے ہیں. وہ اپنا بدن تیار کرنے کے لیے اپنے خادموں کو بھیجتا ہے کہ نبوت کر اور روح کو قائم پر آ. پھر روح کو سناتا ہے. آپ کی ضرورت کلام ہے, آپ کی ضرورت روح القدس ہے. ہاللیلویا. پھر لکھا ہے ایک نہایت بڑا لشکر, زندہ خدا کا لشکر, زندہ خدا کا لشکر. آمین. زندہ خدا کے لشکر سارے مل کر گاتے ہیں بادشاہ یسوع آتا ہے, ہم جشن مناتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج تو آپ میں سے ہر ایک کے لیے میں, میرے ہم خدمت بھائی, بیٹے, باہر جتنے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, میری بیٹیاں, سب کو ابتدا کے مطابق بحال کرنا چاہتے ہیں. کون ہے جو خدا کی اس سوچ کے ساتھ متفق ہے کہ ہم ابتدا کے مطابق بحال ہو جائیں, ابتدا کے مطابق بحال ہو جائیں. ہاللیلویا.